فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر آپ کی شان ہے کہ کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور اگر نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یقیناً عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، وَإِن یَکُن فِی أُمَّتِی عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ جن کو الہام ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ میری امت میں جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی موافقت میں اور جو باتیں آپ نے کیں وہی باتیں رب کائنات نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کا مضمون بنایا۔ یعنی کہ باتیں تھیں فاروق اعظم کی، رب کائنات نے بعین ہی وہی باتیں اپنے قرآن کا مضمون بنا دیا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ میری امت کا محدث ہوتا ہے، محدث دال کے زیت کے ساتھ حدیثوں کو جمع کرنے والا، اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، یعنی انہیں الہام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے۔ وہی تو صرف نبی پر نازل ہوتی ہے، وہی کی بات نہیں، الہام ہوتا ہے، اللہ القاء کرتا ہے، اللہ کلام نہیں کرتا، القاء کرتا ہے، بات کو ڈالتا ہے دل کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دوسری روایت میں آیا نور الابصار میں، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا۔ تو یہ ساری شانیں، ساری مقدس مقام سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو اس پر متفق ہیں تمام محدثین، تمام مفسرین کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ فرمایا یہ قرآن مجید کی یہ عظمت کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ویسے تو سارے مسلمان، سارے مومن کی شان یہ ہے کہ کافروں پر انہیں سخت ہونا چاہیے، مگر جو سختی اللہ رب العزت نے کفار کے متعلق، کفار پر جو شدید ہے، وہ جو حضرت عمر فاروق میں رکھی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حصہ جو قرآن مجید کی اس آیت کے اس ٹکڑے کا اشداء علی الکفار، فرمایا یہ شان سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اس پر بھی مفسرین کا اجماع ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ آپ کو کافی ہے۔ یہاں پر مسئلہ بھی سماعت فرمائیے عقیدے کا، کہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے صرف اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی ہے۔ اب رب کائنات نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب آپ کو صرف اللہ کافی ہے، فرمایا حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کو وہ مومن کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو لہذا کفایت میں اللہ کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جس کو سبب بنا دیتا ہے کسی کے لیے تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے اللہ کافی ہے یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے کہ اے حبیب حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ کافی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، فاروق اعظم کی یہ شان کس طرح جھلک رہی ہے کہ وہ 39 تھے، 39 مسلمان جب وہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ کلام نازل نہیں فرمایا، لیکن جس وقت حضرت فاروق اعظم اسلام قبول کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کو وہ مومن کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ شان بھی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں تھا، اور جب میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا تو میں نے ایک امنگ ظاہر کی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم نے ایک امنگ، ایک دل کا ارادہ، دل کے اندر سوچ پیدا کی کہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کہ کاش میں مقام ابراہیم کو مصلی بناتا۔ یہ خواہش حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آئی، اور رب کائنات نے انہی الفاظ کو رب کائنات نے اس طرح نازل فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو خواہش کی سیدنا حضرت فاروق اعظم کی، کہ روایت میں آیا کہ یہ خواہش انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ لَوِ اتَّخَذْتُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ کاش میں مقام ابراہیم کو مصلی بناتا۔ رب کائنات نے اسی وقت فاروق اعظم کی خواہش کو پورا کیا، اس سوچ کو پورا کیا، اور آیت کو نازل فرما دیا کہ فاروق اعظم کی یہ سوچ ہے، یہ خواہش ہے کہ وہ جب میرے حبیب کے جد امجد کو سنتے ہیں، ان کا مقام سنتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کروں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ یہ غلام کی یہ خواہش، فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اب ایسا کرو کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو یہ خواہش، یہ تمنا، یہ سوچ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، رب کائنات نے اس کو پورا فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، اور یہودی کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ہے جبریل، جبریل ہے اس کا نام۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم تو پھر ہرگز آپ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے، جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے، تو ہم جو ہے تمہارے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اس نے کہا پرانی دشمنی ہے، وہ ہمارے اوپر عذاب لاتا تھا، عذاب آتا تھا تو جبرائیل آتے تھے،
تو ہماری پرانی دشمنی ان کے ساتھ ہم آپ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم کی زبان پر آیا یہ الفاظ، حضرت فاروق زبان پر یہ الفاظ آئے، انہوں نے اس یہودی کو جواب دیا، من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، فرمایا کہ جو دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، و جبریل و میکائیل، اور جو دشمن ہے جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا، ان کافروں کا دشمن اللہ رب العزت ہے۔ بس یہ الفاظ مکمل کے مکمل کیا تھے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا تھا، لیکن رب کائنات نے وہی الفاظ بے عین ہی سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر رب کائنات نے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا، وہی کے وہی الفاظ، تھوڑا بہت بھی رد و بدل نہیں، وہی لفظ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کا مضمون بنایا، من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہی وہ الفاظ تھے جو فاروق اعظم کی زبان پر آئے تھے، رب کائنات نے انہی الفاظ کو اپنے مقدس کلام کا مضمون بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم پر، ہماری ماں پر، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ پاک دامن بی بی، وہ ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی منافقوں نے۔ واقعہ افک کو آپ پڑھتے ہیں، افک کا واقعہ، اور سورہ نور کو آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اور جس وقت وہ تہمت لگائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جب مشورہ کیا تو جب باری آئی فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی باری آئی تو فاروق اعظم نے عرض کی، من زوجکہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ عائشہ صدیقہ کو آپ کے عقد میں کس نے دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا جس اللہ نے آپ کے عقد میں دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی خاتون، پاکیفت خاتون کو وہ کسی بدکاری کے لیے وہ بدکاری کرے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں کس کے؟ حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دے رہے ہیں اور کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بات جو منافق کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ رب کائنات نے بے عین ہی وہی الفاظ رد و بدل نہیں کیا، وہی الفاظ جو فاروق اعظم کے الفاظ تھے، رب کائنات نے انہی الفاظ کو اپنے مقدس کلام کا مضمون بنا دیا اور وہی الفاظ نازل فرما دیے۔ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان، یعنی ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور یہودی نے کہا، کیونکہ وہ حق پر تھا یہودی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے نبی محمد کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ تو نام نہاد مسلمان منافق جو تھا اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس، جو تمہارا جو یہودی عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، عجیب بات ہے کہ تم اپنے نبی کو اپنا آقا مولا مانتے ہو اور فیصلے کے لیے آ رہی ہو۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب باہر نکلے تو مسلمان منکر ہو گیا۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں، میں یہ فیصلہ عمر فاروق سے کراتے ہیں۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، وہ عمر فاروق کا بھی آقا ہے، تم اس کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہو اور وہ اللہ کا نبی رسول مانتے ہو، لیکن تمہیں ان کے فیصلے پر اعتبار نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، چلو عمر فاروق کے پاس۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب آئے تو اس یہودی نے سارا واقعہ سنایا، کہا کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا
اور یہ فیصلہ ہم لے کر آپ کے نبی محمد کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے اور انہوں نے وہ فیصلہ میرے حق میں کیا، لیکن یہ آپ کا مسلمان جو ہے یہ اس کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ فاروق اعظم کی یہ بات سننے کے بعد چہرہ زرد ہوا، فرمایا کہ اچھا چلو ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر گئے، گھر سے تلوار لی، تلوار کو نیام سے نکالا اور آ کر فوراً آ کر گردن پر وار کیا، سر کو بدن سے جدا کر دیا، فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے، عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ عمر نے فیصلہ کر دیا، مگر کوئی گواہی چاہیے تھی، مجھے کوئی ایک گواہ چاہیے تھا تاکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ چلے کہ واقعی عمر حق پر تھے اور یہ فیصلہ کا انکاری وہ نام نہاد مسلمان ہوا ہے۔ مگر وہاں پر تو صرف ایک ہی تھا نا، عمر فاروق تھے، جب وہ یہودی تھا یا مسلمان تھا، وہ نام نہاد مسلمان، اور اس نام نہاد مسلمان کو فاروق اعظم نے ان کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کے اندر قرآن کو نازل فرمایا کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم کسی چیز کے معاملے کے اندر جب تمہارا جھگڑا ہو جائے، معاملے کی سلجھاؤ کے لیے اس کو لے جاؤ اللہ اس کے رسول کے پاس۔ اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگاہ فرما دیا کہ اے حبیب اس نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا، تو جو آپ کے فیصلے کا انکاری ہوتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکاری ہے، لہذا اس کی سزا یہی ہے جو فاروق اعظم نے دی ہے۔ تو یہ شان ہے، یہ چند باتیں میں نے قرآن مجید سے وہ باتیں بتائیں کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور یہ وہ آیت کریمہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، وہ باتیں یا تو فاروق اعظم کی زبان پر آئیں، انہی الفاظ کو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کا مضمون بنایا، اور یا خواہش ظاہر ہوئی، رب کائنات نے آپ کی خواہش پر قرآن کو نازل فرما دیا۔ جس وقت وہ حضور علیہ السلام کے اتنا بڑے شہدائی تھے، سنت رسول کی اس طرح پاسداری کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس قدر اس کے فرما بردار تھے، تو پھر معاملہ یہ تھا کہ فاروق اعظم کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ آپ کی حکمرانی جو ہے وہ پانی پر بھی تھی، آپ کی حکمرانی ہوا پر بھی تھی، آپ کی حکمرانی آگ پر بھی تھی، آپ کی حکمرانی زمین پر بھی تھی۔ یہ تین روایات میں نے آپ کی تفاسیر کے اندر آپ کی سیرت کے اندر پڑھی ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی حکمرانی پانی پر بھی ہے۔ معروف واقعہ ہے، معروف بالکل معروف، آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے مصر کی طرف فتوحات کے لیے بھیجا، تو حضرت عمر بن عاص نے علاقے کو فتح کر لیا، تو اس علاقے کا گورنر بنا دیا حضرت عمر فاروق نے عمر بن عاص کو۔ حضرت عمر بن عاص نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہ جو دریائے نیل ہے مصر کا، اس کے اندر ایک غلط رسم چلی آ رہی ہے، یہ جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کو جاری کرنے کے لیے ایک دن وہ آتا ہے کہ اس دن ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی کو، کنواری لڑکی کو اس دریا کے بھینٹ چڑھانا پڑتا ہے، اس دریا میں یوں سمجھو کہ اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے پاس جب یہ خط آیا تو آپ نے کہا کہ اسلام تو ان باتوں کو نہیں مانتا، اسلام اس باتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ پھر دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، فاروق اعظم نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور یہ لکھا کہ عمر کا خط فاروق دریائے نیل کی طرف، اور پھر آپ نے وہ مضمون لکھا، وہ ہماری کتابوں کے اندر وہ آپ کا مضمون موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے دریائے نیل، اگر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا تھا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو چل، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ اے دریا، میں رب جو جبار اور قہار ہے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہیں چلا دے۔ یہ خط لکھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ والی مصر یعنی حضرت عمرو بن عاص کو دے دو، اور یہ خط دریا کے پیٹ میں، وہ جو دریا جہاں بہتا ہے اس کے اندر پھینک دو۔ وہ جو جس صبح ایک درشیدہ کنواری لڑکی نے بھیڑ چڑھنا تھا، اس کو وہاں پر ذبح ہونا تھا، اس کو وہاں پھینکا جانا تھا، اسی دن اس لڑکی کے بجائے فاروق اعظم کے خط کو ڈالا گیا۔ جب فاروق اعظم کے خط کو ڈالا اسی دن سے نیل چلا، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کے رسول کی تابع داری اس قدر تھی کہ پانی پر بھی حکومت تھی، حکم دیا پانی کو تو پانی چل پڑا۔ اور پھر یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ معروف واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور ایک کمک گئی ہوئی ہے مقام نیہاوند کی طرف، یعنی عراق میں ایک کمک گئی ہوئی ہے، اور وہاں پر فاروق اعظم نے دوران خطبہ، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس واقعے کے دوران جو بھی آپ خطبہ دے رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، اس کے دوران کچھ بے جوڑ سے الفاظ آئے۔ آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے یا پہاڑ کی طرف سے بچ۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ عین خطبہ کے دوران فاروق اعظم نے یہ بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ کس طرح کہہ دیے۔ ساریہ تو مقام نیہاوند میں عراق میں گیا ہوا ہے، وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن فاروق اعظم یہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبہ کے بعد عبد الرحمن بن عوف آپ کے چونکہ زیادہ قریبی تھے، فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یہ آپ لوگوں کو کیسا موقع دے رہے ہیں کہ آپ اتنا دور سے آواز دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ جس پہاڑ کی طرف سے آگے جا رہا تھا، پیچھے ان پر کوئی حملہ کر دیتا تو میں نے آواز دے کر ان کو خبردار کیا ہے۔ بعین ہی ایسا ہوا، جب وہ فتح کر کے آئے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم خطا کھا رہے تھے، مگر اس عین جنگ کے موقع پر ایک آواز آئی یا ساریت الجبل، ہم نے اس پر عمل کیا، اللہ نے فتح عطا کر۔ تو یہ ہوا 1500 میل کا سفر ہو، 15 دن کا سفر ہو، اور پھر اتنا اس موقع پر جو ہے وہ آواز فاروق اعظم کی منبر رسول مسجد نبوی سے نیہاوند کے مقام پر پہنچے، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس قدر فرما بردار تھے کہ رب کائنات نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، رب کائنات نے پانی کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ پہاڑ سے ایک آگ آئی، یہ بھی آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، اور وہ مدینہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک غار سے آگ نکلی اور وہ بڑھی چلی آ رہی ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، کسی نے آ کر خبر دی کہ ایک آگ جو ہے وہ غار سے مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور خطرناک شعلے والی آگ ہے۔ آپ نے اپنا پیراہن، آپ کا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا جاؤ یہ اس آگ کے سامنے لے جاؤ، اور وہ آگ اس کرتے کو دیکھ کر پیچھے چلی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کا کرتا جب اس آگ کے سامنے لایا گیا تو وہ آگ آگے آنے کی بجائے پیچھے غار کی طرف چلی گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ کی سرزمین پر تھے، زمین پر زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگا کر فرمایا اے زمین، کیا عمر نے آپ کے پشت پر انصاف نہیں کیا ہے؟ تو یہی کہنے کی دیر تھی
وہ زلزلہ جو ہے، وہ زمین جو کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، وہ زمین لرزنا بند ہو گئی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ کی شان اگر قرآن و حدیث سے بیان کریں، گزشتہ جمعہ بھی مختصر، یہ جمعہ بھی مختصر، کیونکہ آپ کے لیے تو مہینے چاہیے، آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے مہینے چاہیے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقام جو رب کائنات عطا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف پرور حاکم امت کو پھر ملا نہیں ہے۔ آپ نے جو زمین پر انصاف کیا، آپ کے انصاف کی وجہ سے، آپ کے انصاف کی وجہ سے رب کائنات نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا تھا، یہ مقام عطا فرما دیا تھا۔ واقعہ معاملات یہ تھا کہ جب آپ مسلمان نہیں تھے تو روزانہ ایک سوٹ تبدیل کرتے تھے، ایک جوڑا روزانہ پہنتے تھے، جو ایک دفعہ پہن لیا دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن جس وقت آپ مسلمان ہوئے، وہ اپنا مال دولت سب اسلام پر نچھاور کر دی، بالخصوص جب آپ نے خلافت سنبھالی، جب امیر المومنین ہوئے۔ امیر المومنین کا لقب بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو ملا ہے۔ امیر المومنین کا لقب صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ سب سے پہلے جو امیر المومنین کا لقب ملا وہ عمر فاروق کو ملا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف اور اپنی ذات پر اس انصاف کو اس طرح لاگو کیا کہ جو کچھ اپنے پاس تھا دین اسلام کے لیے تج کر دیا، دین اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ اپنے زیب تن جو آپ نے لباس پہنا، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے سامنے، آپ مسجد نبوی میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا تو آپ کے کرتے پر میں نے پیوند گنتی شروع کیے کہ آپ کے کرتے پر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ سامنے کی طرف سے آپ کے کرتے پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے، 18 پیوند۔ اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عمر فاروق جو سابقہ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو ہر دن جوڑا تبدیل کرتے تھے، لیکن میں نے اس وقت دیکھا آپ کو منبر رسول پر کہ آپ کے جسم پر جو کرتا تھا، اس کرتے پر تہ بر تہ، یعنی ایک پیوند پر پھر اوپر پیوند، پھر پیوند پر پھر اوپر پیوند، یہ آپ کے کرتے مبارک پر لگے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے، اور زید بن حارثہ کون ہے؟ حضور کے محبوب غلام ہیں، حضور کے محبوب غلام، ان کا بیٹا تھا اسامہ۔ ان کی تنخواہ جب صحابہ کرام کی آپ تنخواہیں مقرر کر رہے تھے، اسلام کے اندر پیسے کی فراوانی تھی، فتوحات ہو رہی تھی، بیت المال بھرا ہوا تھا، تو آپ صحابہ کرام غربا غریب صحابہ کی تنخواہیں مقرر کر رہے تھے۔ تو اس وقت اسامہ بن زید کی تنخواہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ مقرر کر دی۔ غلام کی، وہ جو غلام زادہ تھا حضور کا، اس کی تنخواہ زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا جان، میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ اسامہ کی تنخواہ مقرر کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے تجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ محبت رسول کو دیکھیں، فرمایا کہ وہ اسامہ سے تیرے سے زیادہ محبت کرتے تھے، لہذا حضور اسامہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر وہی دیکھتا ہوں جو میرے آقا نے کیا، لہذا حضور ان سے زیادہ محبت کرتے تھے تو میں بھی تجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا ان کی تنخواہ کو اس سے زیادہ رکھا۔ کیسر روم کی طرف جب روم فتح ہو گیا تو اس وقت پھر کیسر روم جو تھا ان کے ساتھ اچھے مراسم ہو گئے تھے، یعنی قاصد ایک دوسرا آنا جانا، تحفے تحائف آنے جانے۔ ایک مرتبہ کوئی قاصد آ رہا تھا کیسر روم کی طرف، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کچھ شیشیاں خوشبو کی
شیشیاں خوشبو کی وہ ان کو دیں کہ جا کر وہ قیصر روم کی بیوی کو تحفے کے طور پر دے دے. تو وہ لے کر چلا گیا. جب واپس آیا تو وہ ان شیشیوں کے اندر قیصر روم کی بیوی نے سونا اور جواہرات بھر کر دیے. یعنی جو تحفہ دیا پھر اس کا جواب انہوں نے وہ خوشبو کی صورت میں سونا اور جواہرات ملا. جب یہ فاروق اعظم کو پتہ چلا وہ قاصد واپس آیا تو فرمایا کہ جو خوشبو آپ نے بھیجی تھی اس کا کچھ جو پیسے اس کو جو سونا جواہرات یہ زیادہ ملکیت میں ہیں، زیادہ قیمت کے اندر ہیں، لہٰذا جو قاصد کیا تھا وہ بھی حکومت کا تھا اور جس سواری پر گیا تھا وہ بھی حکومت کی تھی، لہٰذا وہ سونا جواہر بیت المال میں جمع ہوگا اور جو خوشبو بھیجی تھی اتنا قیمت کے اندر تمہیں پیسہ دے دیا جائے گا. یہ انصاف ہے سیدنا فاروق اعظم کا. آپ مدینہ کی بازار میں جا رہے تھے، ایک اونٹ فروخت ہو رہا تھا اور کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کے بیٹے کا یہ اونٹ ہے، یہ فروخت ہو رہا ہے. آپ نے بیٹے کو بلایا، ہاں بیٹا یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ ابا جان یہ ایک بالکل لاغر تھا، بالکل کمزور سا تھا، میں نے خرید لیا تھا، خریدنے کے بعد میں نے سرکاری چراگاہ کے اندر اس کو چھوڑ دیا، اب یہ بہت فربا ہو گیا ہے، موٹا تازہ ہو گیا ہے، لہٰذا آج اس کی قیمت اچھی لگ رہی ہے، میں بیچ رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچو. جب بک گیا فرمایا کہ کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا خریدا تھا. اس قیمت میں سے وہ جو خریدا تھا وہ راس المال وہ اپنے بیٹے کو دے دیا. فرمایا بیٹا چونکہ یہ سرکاری چراگاہ میں چرا ہے لہٰذا اس پر تمہارا حق نہیں ہے، جو زیادہ قیمت ہے وہ بیت المال کے اندر ہی جمع ہوگی. آپ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو اطباء نے حکیموں نے کہا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے، آپ اپنے سالن کے اندر آپ شہد کو استعمال کریں، کھانے کے ساتھ شہد کو استعمال کریں. شاہد بیت المال کے اندر موجود تھا لیکن وہ جو طبیعت تھی وہ بغیر اجازت لیے گوارا نہیں کرتی تھی کہ مسلمانوں سے اجازت نہ لوں اور شہد لے لوں. آج کے حکمرانوں کو بھی دیکھو، فاروق اعظم کو بھی دیکھو، آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور مسجد نبوی کے اندر جب سارے کے مسلمان صحابہ جمع ہو گئے فرمایا سنو مجھے حکیم نے شہد کی تجویز دی ہے، شہد بیت المال کے اندر جمع ہے لیکن تمہاری اجازت کے بغیر میں اس کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے ہمارے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہماری اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ڈاکٹر نے حکیم نے جب کہا تو آپ خرچ کر لیتے. آپ صحابہ کرام نے آپ کے ان مسلمانوں نے اجازت دی تبھی جا کر آپ نے اس شہد کو استعمال کیا. ایک صحابی آئے، کیا دیکھا کہ فاروق اعظم جس ٹاٹ پر بیٹھے ہیں، جس ٹاٹ پر فاروق اعظم بیٹھے ہیں وہ دوہرا ٹاٹ ہے، ٹاٹ کے اوپر ٹاٹ ہے. تو اس نے کہا وہ مسلمان بھی تو عجیب تھا نا، اب امیر المومنین کے سامنے ہے. اس نے کہا اچھا فاروق اعظم آپ کا امیر المومنین بننے کے بعد عیاشیاں شروع ہو گئیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ امام الانبیاء ڈبل ٹاٹ پر بیٹھے ہوں. وہ تو سنگل ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، سنگل چٹائی پر بیٹھتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا سنو، آپ اوپر سے آپ اس سے اٹھے اور آپ نے اس ٹاٹ کو ہٹایا تو نیچے والا ٹاٹ بالکل پھٹا ہوا تھا. فرمایا کہ یہ پھٹا ہوا تھا، نیچے خالی جگہ تھی، میں نے اس وجہ سے اسی ٹاٹ کا دوسرا حصہ اس کے اوپر دے دیا. یہ شان تھی فاروق اعظم کی. عزیزان گرامی قدر، اپنی ذات پر جب بات آتی ہے، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، عین خطبہ پہ جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی رسول کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ اپنی بات کو بند کریں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. عین خطبہ کے دوران اس نے سوال کیا. انہوں نے کہا خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا، یہ کرتا اور نیچے تہبند جو پہنی ہوئی ہے، یہ آپ نے جو بیت المال سے تقسیم کیے کپڑے، وہ تو کرتا اور تہبند نہیں بن سکتی، لیکن آپ نے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا، اس وجہ سے آپ نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے، تہبند بھی باندھی ہوئی ہے.
آپ عین خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میں نہیں دیتا، اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور اس نے جواب دیا، سنو واقعی یہی ہے کہ دو چادروں کے اندر ایک تو تہبند بن گئی، ایک چادر میں کرتا نہیں بن سکتا، مگر یہ کرتا جو میرے والد نے پہنا ہوا ہے میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی تھی، اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی۔ فرمایا کہ ہاں اب سناؤ۔ اس نے کہا اب خطبہ سنو، اب صرف دماغ سے نہیں دل سے سنیں گے، کیا تاکہ ہم اس قدر مطمئن ہو کر سنیں گے کہ جس خلیفہ کے ہم تابع ہیں وہ اس قدر پاک باز ہے، اس طرح پارسا ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے زیادہ خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، ایک روایت کے مطابق 23 ذی الحجہ کو آپ کو زخم آئے اور 26 کو آپ کی شہادت، اور دوسری روایت جو قوی روایت ہے کہ 27 یا 28 کو آپ کو زخم آئے۔ لولو فیروز جو مغیرہ کا ایک غلام تھا، اس نے آ کر شکایت پیش کی کہ میرا جو مالک ہے مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، آپ انہیں سمجھائیں۔ فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، پتھر کی چکیاں بناتا ہوں دانے پیسنے والی۔ فرمایا کہ تم تو بہت بڑے کاریگر ہو، لہذا یہ ٹیکس کو زیادہ نہیں ہے جو تم پر عائد کیا گیا ہے، لہذا تم اپنے مالک کی فرما برداری کرو، اتنا ٹیکس دو، اور ایسا کرو کہ ایک چکی مجھے بھی بنا کر دو، میں اس کی تمہیں قیمت دوں گا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں چکی بنا کر دوں گا اور تو یاد رکھے گا۔ فاروق اعظم نے یہ بات کو سنا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، یہ قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ بس وہ دھمکی دینے کے بعد چند دنوں کے بعد مسجد کے اندر صفیں بنے تھی، صفوں کے اندر جو ہے وہ گھس آیا لولو فیروز، اور دو منہ کا دو دھاری خنجر لے کر آیا، اور آ کر عین نماز کی حالت میں ابھی آپ صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ صفیں کے لیے اعلان فرما رہے صفیں درست کرو، اس موقع پر آ کر انہوں نے آپ پر وار کیے، اور آپ کو جو یہاں پر ناف کے قریب جو آپ کو خنجر لگا وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جب آپ زمین پر گر گئے، اس نے 6 وار کیے آپ کے جسم پر خنجر کے، زہر سے بھجا ہوا تھا اور 2 دھاری تھا، ادھر بھی منہ ادھر سے بھی منہ۔ جب آپ پر وار کیے تو کیا خیال ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے تو نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ نماز کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، خلیفۃ المسلمین کا مرڈر ہو رہا ہے، آپ کو زمین پر آپ تڑپ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں، اس وقت جب خنجر لگا زمین پر تڑپ رہے تھے، آواز کیا تھی؟ فرمایا تم میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں؟ عرض کی یا امیر المومنین ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑ دو، پہلے اللہ کی نماز ادا کرو، اللہ کی نماز ادا کرو۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی بقرعید گزری ہے نا، یہ اس عید پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس کو نکالنا چاہیں تو میڈیا سے نکل بھی آئے گی۔ کسی جگہ پر کچھ پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب سمجھتے ہیں نا سجادہ نشین، وہ بیٹھے ہیں اور وہ اگلی صف میں بیٹھے ہیں، اور ادھر نماز ہو رہی ہے، پیچھے سے میں نے بندوق کو گنتی کیا، 9 آدمی، گرمی کے موسم میں چونکہ تھی نا تو 9 آدمی ان پر سایہ کر کے، چادر کا سایہ کر کے 9 آدمی کچھ چادر کو پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ اس پر پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ واہ تمہاری پیری، عجیب پیری مریدی ہے تمہاری، ان کی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ارے امام الانبیاء سے بڑھ کر کسی کی ذات ہے؟ آپ کے غلاموں جو آپ پر جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی آپ نے سنا حالات نماز کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی ذات پر آپ کے غلام نے اپنی نماز کو قربان کر دیا ہو، نماز کو چھوڑ دیا ہو؟ نہیں، حضور کا یہی فرمان تھا، وہ نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ آج کے نام نہاد پیر، یہ گدی نشین، جنہیں تصوف کا الف با یا بھی پتہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے اپنی
اپنی استراحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے اوپر چادر تانے ہوئے ہیں۔ وہ چونکہ ایک میدان میں نماز ہو رہی ہے اور اوپر سے ہوا دی جا رہی ہے، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ درس دیا ہے امت کو کہ اگر وہ خنجر کے وار سے 6 وار جو آپ کے جسم پر جاری ہے، آپ زمین پر ہیں لیکن آپ آواز دے رہے ہیں، تم میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے، عرض کی یا امیر المومنین ہیں، فرمایا ایسا کرو ان کو امام بناؤ، وہ امام بنا کر میرے ان غلاموں کو نماز پڑھائیں۔ پہلے نماز ہوئی، بعد میں ان کو لے کر گئے، ان کی تیمارداری ہوئی، اور آپ نے پوچھا مجھے قتل کس نے کیا؟ کہا گیا کہ وہ لولو فیروز نے کیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ایسے شخص نے قتل کیا ہے جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کو مسلمان نہیں تھا، وہ یہ ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان کی شہادت کا آج دن ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا کرب و بلا کے اندر جن کی شہادت ہوئی، انشاءاللہ ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ رب کائنات ہمیں صحابہ کرام کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور ہم تمام پر رب کائنات خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔